Preview. ریپ، جنسی زیادتی، عصمت دری یا آبرو ریزی کیا ہے؟ کسی فرد کے ساتھ اس کی رضامندی کے بغیر زبردستی یا زبردستی کی دھمکی کے ساتھ جنسی حد درازی کرنا بہت سارے حلقوں میں جنسی زیادتی کے تحت عصمت دری کا جرم سرزد ہو چکا ہے۔ ایک طویل عرصہ سے جنسی زیادتی ایک بے لگام جرم بن چکا ہے۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ ہمارے معاشرے میں بھی باقی برائیوں کی طرح اس پہ بھی چپ سادھ لی گئی ہے۔ 2 دن کے احتجاج، سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈنگ ہیش ٹیگ اور حکومتی قانون پر تنقید کر کے ہم نے اپنا مشرتی حق ادا کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جنسی مجرم نے اپنی طاقت اور اخلاقی پسماندگی کا فائدہ اٹھا کر خود کو اور مضبوط کر لیا۔ جنسی زیادتی کا طریقہ کوئی بھی ہو، اس صورتحال کے حوالہ میں جس میں یہ واقع ہوتا ہے، شکار کی شناخت یا خصوصیات کے ذریعے یا مجرم کی شناخت یا خصوصیات کے ذریعے، جس میں جبری زیادتی، ہراستی زیادتی، بچوں سے زیادتی اور سب سے خطرناک متاثرہ شخص کا شکار ہونے سے آگاہ نہ ہونا ہے۔ ہمارے معاشرے میں 60% سے زائد جنسی زیادتی کے کیسز میں متاثرہ شخص کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جنسی زیادتی کا شکار ہو رہا ہے۔ چھیڑ چھاڑ، تاڑنا، آوازیں لگانا یا کام والی جگہوں پر ارادی طور پر چھونا اس میں شامل ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر اعلیٰ تعداد کی کہانیوں کے پیچھے اہم وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جنسی زیادتی کی اطلاع نہیں دی جاتی، نہ اس کی درجہ بندی کی جاتی ہے اور نہ متاثرہ شخص اس بات کو منظر عام پر لاتا ہے۔ اس ناآگاہی جنسی زیادتی کی وجہ کہ جنسی مجرم اپنی عصمت دری کی امیدوں سے مطابقت نہیں رکھتا، اس کا برتاؤ ایک عام مجرم کی طرح نہیں ہوتا اور وہ جنسی تشدد یا مزاحمت نہیں کرتا۔ ہراستی یا زبردستی زیادتی میں ہم نے عورت کی آزادی کو قصوروار ٹھہرا کر مجرم کو مزید طاقت دے دی، لیکن 6 ماہ کی بچی سے لے کر 2 بچوں کی ماں تک کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ جنسی زیادتی کوئی بھی ہو، اور یہ عورت کی آزادی یا مرد کا ہر چیز پر اختیار سے وابستہ نہیں ہے۔ اس کا تعلق طاقت، اخلاقی پسماندگی، معاشرتی خرابی اور سوچ سے ہے۔ اسلام میں انسانی جنس پرستی خدا کے قانون کے تحت چلتی ہے اور جنسی خلاف ورزی کو اخلاقی اور خدائی قانون کی خلاف ورزی مانا جاتا ہے اور اس کو سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اس ناسور کے خاتمے کے لیے ایک اسلامی ریاست کے طور پر اس کی سزا شرعی اصولوں کے تحت دینا بہت ضروری ہے۔ ایک اسلامی معاشرے اور اسلامی اخلاقی اقدار کے تحت جب تک ہم خود اس معاشرے کے محافظ نہیں بنیں گے، تب تک اس برائی کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ اپنی عزتوں کے خود محافظ بنیں، اپنے بچوں کو جنسی تعلیم دیں، بیٹیوں سے گول روٹی بعد میں بنوا لیں، پہلے انہیں جنسی مجرم سے بچنا سکھائیں۔ ہر عورت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، خود کو بدلیں، معاشرہ خود بدل جائے گا۔ لیکن اگر اس زہر کو آج نہ روکا گیا تو ہماری نسلیں اس کی لپیٹ میں ہوں گی اور یہ زہر آنے والی نسلوں کے لیے سرطان بن جائے گا۔